السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ کہنے سننے سے قبل آئیے ہم اور آپ رحمتیں، نعمتیں، سعادتیں حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں جس طرح آپ کو پڑھاؤں آپ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب مل کر ایک آواز کے ساتھ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اس انداز میں پڑھے کہ درود پہنچانے والے فرشتے کہیں یا رسول اللہ، مسجد بی بی حلیمہ سے آپ کے غلام آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو سب مل کے عقیدت و محبت میں ڈوب کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی، ہم اس وقت مرکز سنی دعوت اسلامی مسجد بی بی حلیمہ لوہارواڑی میں ایک نور و نکہت سے بھری ہوئی محفل میں حاضر ہیں، جو فیضان قطب رائچور و فیضان اعلیٰ حضرت کے نام سے منعقد کی گئی ہے۔ گویا کہ اس محفل پر قطب رائچور کا بھی فیض برس رہا ہے اور امام عشق و محبت کا بھی فیض برس رہا ہے، اور اسی فیض کو حاصل کرنے کے لیے ہم آج یہاں حاضر آئے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی وقتاً فوقتاً ایسے بڑے اجتماعات کر کر آپ حضرات کو دعوت دیتی ہے تاکہ کسی نہ کسی موقع سے، کسی نہ کسی بہانے سے دین کی تعلیم عام کی جائے، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے قریب کیا جائے۔ اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب ویسے تو اگر ممکن ہو سکے تو آپ ہر اتوار کو یہاں آنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک
یہاں روح پرور اجتماع منعقد کیا جاتا ہے سنی دعوت اسلامی کا۔ حتی الامکان کوشش تو یہ کرے کہ ہر اتوار آپ پہنچیں، ورنہ کم از کم یہ تو آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ جب ایسی خصوصی محفلیں کی جائے، جب ایسے خصوصی اہتمام کیے جائے تو اس وقت تو آپ کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ آپ اپنا یہ ذہن بنا لیں۔ اور آج ہم جس عظیم شخصیت کا خطاب سننے کے لیے، اور صرف خطاب کیا، میرا تو یہ ماننا ہے ان کا خطاب سننا بھی ثواب ہے، ان کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ایسی عظیم شخصیت جو اللہ اکبر صوفیانہ مزاج رکھنے والی شخصیت، جو عالم بھی ہیں اور باعمل عالم دین ہے، ایسی عظیم شخصیت آج آنے والی ہے۔ تو ایسے وقتاً فوقتاً سنی دعوت اسلامی علماء اہل سنت کو مدعو کرتے رہتی ہے۔ تو جب آپ کو اطلاع پہنچے تو آپ پہنچنے کی حتی الامکان کوشش کریں، کیونکہ الگ الگ انداز میں الگ الگ گفتگو ہوگی، اور گفتگو ایسی ہوگی ہمارے ایمان کی کلیاں کھلتی نظر آئے گی، گفتگو ایسی ہوگی ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ جو عظیم و شان سنی اجتماع منعقد کیا گیا ہے، آج کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، عقیدے کو مضبوط کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ انسان دنیا کے معاملات میں تو احتیاط سے احتیاط کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط کرتا نظر آتا ہے۔ ترکاری خریدنے جاتا ہے تو احتیاط سے خریدتا، ایسے پورے سے ٹماٹر اٹھا کر اپنے جو ہے تھیلی کے اندر نہیں ڈال لیتا، پورے طور پر سبزیاں اپنی تھیلی کے اندر نہیں ڈال لیتا، احتیاط کرتے ہوئے ایک ایک چیز کو ٹٹولا جاتا ہے، آگے پیچھے گھما گھما کر دیکھا جاتا ہے، کہیں سبزی کو کیڑ نے تو نہیں پکڑ لیا، کہیں یہ سبزی سڑ تو نہیں گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آج بڑا احتیاط انسان کر رہا ہے، مگر دین کے معاملے میں کوئی احتیاط کرنا نہیں چاہتا، دین کے معاملے میں کوئی جو ہے تھوڑی سی مشقت کو برداشت کرنا نہیں چاہتا۔ ایک وقت تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کہا جاتا تھا کہ اے لوگوں، اس زمین پر کچھ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جن کے دل اولیاء اللہ کی محبت سے خالی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز روزے کی بات تو کرتے ہیں مگر قطب رائے چور کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے۔ اس زمین پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی بڑی تبلیغ کے دعوے تو کرتے ہیں مگر امام عشق و محبت کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں، غوث پاک کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں، غریب نواز کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کہتے تھے نہیں مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ والوں سے نماز پڑھنے والے کا دل اللہ والوں کی محبت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دور جدید کے اندر، ٹیکنالوجی اور سائنس کے زمانے کے اندر، سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر، انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انٹرنیٹ پر آ کر ویڈیو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، علماء اہل سنت کے بیانات کو کاٹے جاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے ہنسی کی آوازیں لگائی جاتی ہے، کہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں قطب رائے چور رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
فرماتے ہیں، کھانے کو ترک فرما دیتے ہیں، پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے عبد القادر تجھے میرے عزت کی قسم تو کھا لے، عبد القادر تجھے میرے عزت کی قسم تو پی لے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے خدا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ غوث پاک کے مردہ زندہ کرنے پر مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی یہ وہ تحریک ہے جو دلوں کے اندر اللہ کی محبت بھی ڈالتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت بھی ڈالتی ہے، اور اولیاء اللہ کی محبت بھی ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث پاک کے مردہ زندہ کرنے کا انکار ہو رہا ہے، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے 27 دن میں یا 1 مہینے میں حافظ قرآن بننے پر طنز کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرا ہوا مردہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ بھی مردے کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ اپنے ولیوں کو بھی یہ طاقت عطا فرماتا ہے، اپنے محبوبوں کو بھی یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں کہ اللہ طاقت رکھتا ہے، اللہ کی طاقت کے متعلق ہمارا اور بڑا عقیدہ ہے وہ مردے کو زندہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اپنے بندوں کو عطا بھی فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کو اور قدرت والا ماننا ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ قطب رائچور رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے، حضرت قطب رائچور رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ کہ حضرت قطب رائچور رحمت اللہ علیہ کے والد سرکار چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب رائچور سے پانی منگایا وضو کرنے کے لیے، بابا کی خدمت کرتے ہوئے پانی لے کر آپ نے پیش کر دیا، مگر اس پانی کے اندر کوے نے بیٹ کر دی، گندگی کر دی، اوپر سے کوے نے گندگی کی، وہ آ کر وضو کے پانی میں گر گیا اور وضو کا پانی ناپاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، قطب رائچور رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلال آیا، غصہ آیا، اور قطب رائچور رحمت اللہ تعالی علیہ نے غصے کے عالم میں جلال بھری نگاہ کوے کے اوپر ڈالی۔ اللہ اکبر، کوے کے اوپر ڈالی تو فوراً کوا مر گیا اور زمین پر ٹھنڈا ہو کر پڑ گیا۔ اللہ اکبر، حضرت قطب رائچور نے جلال بھری نظر ڈالی، کوا مر گیا، زمین پر آ کر پڑ گیا۔ والد نے فرمایا، اے احمد حسینی، اتنا جلال، اتنا غصہ، اتنا جلال اچھا نہیں، اتنا غصہ اچھا نہیں۔ قطب رائچور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب اسی کوے پر جمال کی نظر فرمائی، محبت کی نظر فرمائی، لطف و کرم کی نظر فرمائی، مرے ہوئے کوے پر جمال کی نظر ڈالی تو اللہ اکبر، وہ کوا زندہ ہو کر اڑتا نظر آیا، زندہ ہو کر اڑتا نظر آیا۔ اسی لیے استاد محترم نے کیا خوب کہا، خطائے زاغ کے باعث جب حضرت نے اسے دیکھا وہیں پر اس نے دم توڑا، یہ قہر شمس عالم ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب لوگ یہاں، ہم تو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ارے کوے کو زندہ مردہ کرنا یہ کیا بڑی بات، اگر قطب رائچور چاہے تو انسان کو بھی زندہ مردہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے ایک انسان کو کیا ہے، 10 انسانوں کو بھی زندہ مردہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے، ہم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا۔
ایک اللہ کا بندہ کسی کو مار کیسے سکتا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ کسی کو زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو طاقت اللہ کی ہے، یہ تو قوت اللہ کی ہے۔ اگر تم نے کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ وہ زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو لوگوں کا کہنا ہے یہ شرک ہو گیا۔ لہذا جن کا یہ عقیدہ ہے ان کی نظر میں وہ مشرک ہو گئے، شرک کرنے والے ہو گئے۔ مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کا ولی جو مردے کو زندہ کرتا ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لوگ یہ فرق کو نہیں سمجھے اور شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ جیسے اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، تو کیا کسی کو دیکھنے والا کہیں گے تو شرک ہو جائے گا؟ اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ وہاں تعویل کی جائے گی، اللہ کا سننا الگ ہے، تمہارا سننا الگ ہے، اللہ کا بولنا الگ ہے، تمہارا بولنا الگ ہے، اللہ کا دیکھنا الگ ہے، تمہارا دیکھنا الگ ہے۔ نادان ہم بھی تو وہی کہتے ہیں، جیسے اللہ کا سننا ہمارا سننا الگ ہے، اللہ کا بولنا ہمارا بولنا الگ ہے، اللہ کا دیکھنا ہمارا دیکھنا الگ ہے، اسی طرح اللہ کا مردے کو زندہ کرنا اور قطب رائچور کا مردے کو زندہ کرنا بھی الگ ہے، الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے یا زندے کو مردہ کرتا ہے، یہ اللہ اپنی ذاتی طاقت سے کرتا ہے۔ یہ طاقت اللہ کو کسی نے دی نہیں ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت۔ مگر قطب رائچور کوے کو غصے کی نظر سے دیکھے تو کوا مر گیا، اور پیار کی نظر سے دیکھے تو کوا زندہ ہو گیا۔ یہ جو قطب رائچور کر رہے ہیں یہ اپنی ذاتی طاقت سے نہیں، یہ اللہ کی عطائی طاقت سے کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے؟ اگر اللہ کسی بندے کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا نہ کرتا تو قرآن میں یہ ہونا چاہیے۔ مگر اگر قرآن ہی میں مل جائے کہ اللہ بندے کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، قرآن ہی میں مل جائے اور اللہ بتا دے کہ میرے بندوں میں اپنے بندوں کو یہ طاقت دیتا ہوں، وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو اللہ اکبر۔ آئیے اب ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، لوگ اولیاء کو سمجھے نہیں، قرآن میں جو ان کے فضائل ہیں اس کو پڑھے نہیں، حدیث میں جو فضیلتیں ہیں اس کو سنے نہیں۔ جب قرآن اور حدیث میں ولیوں کے جو تذکرے ہیں، جو فضائل ہیں، انہیں نہیں پڑھا جائے گا تو لوگ کرامتوں کا انکار تو کریں گے ہی۔ کیسے کم عقل لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ مردہ زندہ کیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، آگ میں ہاتھ ڈال دیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، پانی پر مصلی بچھا کر چلنے لگے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، پانی پر نماز پڑھنے لگے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دیوانے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے پتھروں کو بولنے کی طاقت دی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو نادانوں کو بتا دو، ارے نادان، ولی سے وہ کام ہو جائے جو تجھے سمجھ میں نہیں آتا، اسی کو تو کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر تیرے سمجھ میں آ جائے تو کرامت کہاں ہوگی؟ جو عقل انسانی کو حیران کر دے اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نبی سے صادر ہو تو معجزہ کہا جاتا ہے، ولی سے صادر ہو تو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو جب تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو انسان کے سمجھ میں نہ آئے اور وہ ولی سے ہو جائے، اسی کو تو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کا سے آپ سوال کریں، اللہ اکبر، کیا اللہ، ہم نے کہا قطب رائچور نے دیکھ لیا کوے کو،
تو کوا مر کر زمین پر گر گیا. تو لوگ کہتے کیسے ہو گیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جب کیسے ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی کرے اسی کو کرامت کہا جاتا ہے, اسی کو کرامت کہتے ہیں. اب دیکھیے جلال آنکھوں کا اثر تو اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے, ہمارے آنکھوں میں بھی ہے اثر, ہمارے آنکھوں میں بھی جلال ہے, ہمارے آنکھوں میں بھی جمال ہے. کیسے؟ مگر ہمارا جلال ہمارا جمال محدود ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی نے کچھ ایسا کام کر لیا جو آپ کو پسندیدہ نہیں ہے, وہ کام دیکھتے ہی آپ کو غصہ آیا, تو آپ جلال بھری نظروں سے جب بیوی کو دیکھتے ہیں تو بیوی یہ انداز شوہر کا دیکھ کر فوراً وہ کام چھوڑ دیتی. وفادار بیویاں ایسا کرتی ہے, ورنہ جو وفادار نہیں ہے وہ تو کچھ اور ہی کرتی ہیں. دیکھا نظر سے, بیوی ڈر گئی, کام چھوڑ دیا. بچے کو غصے سے آپ نے دیکھا, بولے نہیں آپ کچھ بھی, صرف غصے سے بچے کو آپ گھر کے اندر گئے, آپ کا بیٹا موبائل لے کر بیٹھا ہوا تھا, گیم کھیل رہا تھا, اللہ اکبر, آپ اندر جاتے ہی غصے سے بچے کو دیکھتے ہیں, تو بتائیے بچہ موبائل چھوڑ دیتا کہ نہیں چھوڑ دیتا؟ آپ کے سامنے سے آپ کا بیٹا ٹو ویلر لے کر بہت فاسٹ جا رہا تھا, آپ کھڑے کھڑے آپ نے بچے کو دیکھ لیا غصے سے, بچے نے بھی آپ کو دیکھ لیا. بتائیے گاڑی کی رفتار دھیمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, بولے نہیں, کچھ کیے نہیں, اشارہ نہیں, ہاتھ پیر سے اشارہ نہیں, بلکہ جلال کی نظر سے دیکھا تو بچہ رکتا نظر آیا, گاڑی کی رفتار دھیمی ہو گئی, موبائل بچے نے ہاتھ چھوڑ, موبائل جو ہے بچے نے چھوڑ دیا. پتا کیا چلا؟ ہمارے آنکھوں میں بھی جلال ہے. کیسا جلال؟ ہماری بیوی ڈر جاتی ہے, ہماری بہن ڈر جاتی ہے, ہماری اولاد ڈر جاتی ہے, ہماری بیٹی ڈر جاتی ہے. سوچو جب ہمارے آنکھوں کے جلال کا یہ حال ہے تو قطب رائچور کی آنکھوں کے جلال کا حال کیا ہوگا؟ لوگ اپنی طاقت تو مان لیتے, ولی کی طاقت نہیں مانتے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہمارے آنکھوں میں اتنا جب ہے اثر تو اللہ کے ولیوں کے آنکھوں کا اثر کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی ولی نے کہا, سنو سنو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مردے کو زندہ کرنے کی طاقت کیا اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو آپ اللہ اکبر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے. کس کا تذکرہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. بتائیے عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہے یا نہیں؟ وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں, ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جھولے میں جب ان سے کہا کہ بچے تو کون ہیں تو جواب دیتے ہیں انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. جھولے میں رہ کر کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام, روح اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام, بن باپ کے پیدا ہونے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, مگر یہ سب ہونے کے بعد اللہ کے بندے بھی ہیں, انسان بھی ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی قوم سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم سنو سنو, انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نشانیاں عطا فرمائی ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اے لوگوں, میں مٹی سے, کیچڑ سے جو ہے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں, پرندے کا پتلا بناتا ہوں.
اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پرندے کی شکل اور صورت بناتا ہوں۔ کس سے بناتا ہوں؟ مٹی سے بناتا ہوں، اور جب وہ پرندے کا جو ہے پتلا بن جاتا ہے تو کیا میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑتا نظر آتا ہے۔ بتائیے مٹی کے پرندے میں اڑنے کی طاقت کس نے ڈالی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کی وجہ سے وہ پرندے میں جان آ جاتی ہے۔ بتاؤ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی مردے کو زندہ کرے یہ شرک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت کیوں عطا فرمائی؟ اور پھر اور آپ آگے چلے وہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 پر 9 پر، اور آپ آگے چلیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ اب اپنی 3 خوبیوں کو عیسیٰ علیہ السلام گناتے ہیں۔ وہ 3 خوبیاں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہو کر پیدا ہوتا ہے، میں اس بچے کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہوں تو وہ بچہ دیکھنے والا بن جاتا ہے، وہ بچہ بینا بن جاتا ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت شہرہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکماء کی بڑی طاقت چلتی تھی، طبیبوں کی بڑی عظمت ہوا کرتی تھی، مگر اس کے بعد بھی اس زمانے کے حکیموں اور طبیبوں کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے بچے کو اچھا کر سکے، ابرص کی بیماری، سفید داغ والے کی بیماری کو اچھا کر سکے۔ اس زمانے کے طبیبوں میں بہت قابلیت تو تھی مگر یہ طاقت ان کے پاس نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حکیم طبیب تو نہیں کر سکتا مگر اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی، میں اندھے پیدا ہونے والے بچے کو اکھیارہ بھی بنا سکتا ہوں اور سفید داغ والی بیماری کے ملوث کو میں شفا بھی دے سکتا ہوں۔ عیسیٰ بیماروں پر ہاتھ رکھتے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا۔ اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں، آگے عیسیٰ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اس سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردے زندہ کرنے کی طاقت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، قرآن تو پڑھے نہیں، حدیث تو پڑھے نہیں، مذاق اڑاتے، مردہ زندہ کیسے ہو گیا؟ نادان دیکھ، اللہ جب کسی اپنے محبوب بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اسے طاقتیں عطا فرماتا ہے، اور عیسیٰ کو یہ طاقت دی۔ عیسیٰ کہتے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور پھر آگے کہتے ہیں یہ جو کچھ میرے پاس طاقتیں ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے مجھے وہ طاقتیں عطا فرمائی، اللہ نے دی مجھے وہ طاقتیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ اپنے بندے کو طاقت دیتا ہے کہ بندہ مردہ زندہ کرے۔ اللہ اپنے بندے کو طاقت دیتا ہے کہ بندہ زندہ مردہ کرے، اور اس سے اللہ کی طاقت ہی کا پتہ چلتا ہے کہ جب عبد القادر مردے کو زندہ کر رہا ہے، عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر مطلق کی شان کیا ہوگی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، آج دین آپ انٹرنیٹ پر مت سیکھیے، کیونکہ انٹرنیٹ پر
قادیانی بھی دین بتا رہا ہے، شیعہ بھی دین بتا رہا ہے، اللہ اکبر گستاخ رسول بھی دین بتا رہا ہے، آج تو غیر مسلم بھی دین بتا رہا ہے انٹرنیٹ پر۔ اسی لیے دین انٹرنیٹ پر مت سیکھیے۔ ایک صحاب تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، ایک دن یکایک انہوں نے یہاں ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ بعد میں ان سے پوچھا کیا بات ہے، آپ تو اب تک ناف پر ہاتھ یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اب یہ سینے پر ہاتھ کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، مولانا ایک موبائل پر ویڈیو آیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ حدیث میں ہے سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، اسی لیے میں نے شروع کر دیا۔ تو مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، جب حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنا، حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، مگر لوگ آ کر انٹرنیٹ پر اپنے چینل کے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے، اللہ اکبر، اپنے چینل کے ویڈیو کے ویوز بڑھانے کے لیے جو من میں آیا وہ بولتے رہتے ہیں۔ اور ہمارا بولا بھالا بھائی، مسلمان سنی بھائی جو ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے عقائد کو بگاڑتا نظر آتا ہے۔ جا رہا تھا ولیوں کی بارگاہ میں اور اللہ اکبر ایسا ذہن بھٹکا کہ اب وہ جانا بند کر دیا۔ پوچھا کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا قرآن میں کہاں ہے مولانا ولیوں کی درگاہوں پر جانا؟ قرآن میں کہاں ہے ولیوں کی درگاہوں پر جانا؟ ارے نادان، تجھے پتہ نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو سب سے پہلا سفر کیا ہے وہ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کے لیے سفر کیا ہے۔ اور ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہیں وہ نبوت سے پہلے کیا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں نبی نبوت سے پہلے بھی قابل عمل ہے اور نبوت کے بعد بھی قابل عمل ہے۔ ہمارا یہ ماننا نہیں نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ان کی زندگی قابل عمل نہیں، ہمارا یہ ماننا ہے میرے آقا کی زندگی کا ہر ہر لمحہ قابل عمل ہے۔ اگر نبوت سے پہلے کی زندگی قابل عمل نہیں تو آپ بتائیے مجھے، آپ بچپن کیسے ثابت کریں گے؟ حضور کا بچپن دیکھ کر ہی تو بچپن کو ثابت کیا جا سکتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آج ضروری ہے کہ یہاں وہاں کی باتیں سن کر ہمیں اپنا عقیدہ نہیں بگاڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایسا مضبوط ہونا چاہیے، ایسا علم سے لیس ہونا چاہیے کہ کوئی عقیدہ بگاڑنے والا آئے تو ہماری گفتگو سن کر وہ بھی خوش عقیدہ ہو کر واپس جاتا نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ولیوں کی کرامتیں، اولیاء کی عظمتوں کا یہی حال ہے کہ دشمن آتا ہے تو نظر ولی سے دوست بن کر واپس ہوتا نظر آتا ہے، گمراہ آتا ہے تو ہدایت لے کر واپس جاتا ہے، کافر آتا ہے تو مومن بن کر واپس جاتا ہے، جہنمی آتا ہے تو ولی کی نظر پڑنے کے بعد جنتی بن کر واپس جاتا ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہاں آپ توجہ فرمائیں، سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں آپ دوست و احباب کے ساتھ ہر اتوار آنے کی کوشش کریں۔ مجھے بتائیں آج ہمارے پاس ہمارا حال کیا ہے؟ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، کلمہ شہادت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ ابھی آپ نے مولانا جمیل برکاتی صاحب سے رکوع کے متعلق کچھ مسائل سماعت فرمائے، وہ مسائل جو ہم ہر نماز میں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر ہم سے غلطیاں کتنی ہوتی ہیں۔ رکوع کیے تو کبھی سر اوپر ہو گیا، کبھی پیٹھ اوپر ہو گئی۔ اللہ اکبر، رکوع بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے مصطفیٰ جان رحمت کیا کرتے تھے، آقائے کائنات کیا کرتے تھے۔ اور اللہ اکبر، حضور کی سنت سیکھنے کہاں ملے گا؟ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آپ کو حضور کی سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آج جو ہمارا یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے وہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ لوگوں تک حضور علیہ السلام کی سنتیں پہنچائی جائے اور تعلیمات اسلامی سے لوگوں کو قریب کیا جائے۔ ہمارے
पास जो औलिया अल्लाह हैं, यकीन जानिए ऐसे बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं जिनका सिर्फ नाम ही हमें दुनिया की भी कामयाबी दिलाएगा, आखिरत की भी कामयाबी दिलाएगा। उनके नामों में ये तासीर, ये कमाल, उनके नामों में ये तासीर और कमाल है। और फिर औलिया अल्लाह में एक तो हमारे कुतुब रायचूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, आज जो हमारी महफिल मंसूब है, और एक है इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आला हज़रत अलैह रहमत, क्या शान आला हज़रत अलैह रहमत, क्या मकाम, क्या मर्तबा, किस किस के बारे में आला हज़रत का कहाँ कहाँ जिक्र किया जाए। आप जिस मैदान में भी देखें, अल्लाह तबारक व ताला ने उस मैदान का फातेह उन्हें बनाया। तशरीफ़ रखे आप हज़रात, जल्दी जल्दी तशरीफ़ रखे। इधर उधर जो हज़रात हैं, हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, आप हज़रात बराए मेहरबानी वज़ू ख़ाने के पास या मस्जिद के बाहर यहाँ वहाँ ना रहे। अभी आपको इंशाअल्लाह अब नूरानी इरफ़ानी बयान सुनना है। यकीनन जिसको सुनने के बाद ईमान की कलियाँ खिलती नज़र आएगी और इंशाअल्लाह हमारा अक़ीदा और मज़बूत होता नज़र आएगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं यही अर्ज़ आपसे कर रहा था कि किसी वीडियो को देखकर या मोबाइल में स्क्रीन पर किसी की बातों को सुनकर अक़ीदा ना बनाया जाए। हम जिस अक़ीदे पर है, अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा, वही अक़ीदा हक़ है, वही सच है। और हमारे यहाँ बुज़ुर्गानी दीन का बड़ा अदब है, बड़ा एहतराम है। मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व ताला बंदों को ये ताकत अता फरमाता है कि बंदा अल्लाह का महबूब, अल्लाह का वली मुर्दा ज़िंदा करे। ये अल्लाह ताकत अता फरमाता है और ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का जलवा है जो औलिया अल्लाह की करामतों से ज़ाहिर होता है। तो आप हर इतवार को यहाँ आने की कोशिश करें। अगर हर इतवार नहीं भी आ सकते, मसरूफियात है, हालांकि ऐसी कोई मसरूफियत तो नहीं कि 8 दिन में 1 घंटा हम ना निकाल सके, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पीर का पूरा दिन हम अपने लिए, मंगल, चहरशंबा, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार भी असर तक हम अपने लिए रखें। और फिर जब इतवार का दिन आए, मगरिब का वक्त हो जाए, तो अब हमारे दिल में ये ख्वाहिश होना चाहिए कि अब हमें यहाँ वहाँ नहीं जाना है, नबी की मोहब्बत का जाम पीने, अल्लाह के रसूल की महफिल में जाना है, सुन हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें सीखने, सुन्नी इज्तिमा में जाना है। यकीन जानिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम जितना अल्लाह तबारक व ताला के रसूल के करीब होते जाएंगे, दुरूद मुस्तफ़ा पढ़कर करीब होंगे, सुन्नते मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए करीब होंगे, जितना ज़्यादा हुजूर के करीब होते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की गली के गदा बनने के बाद हम ये कहते नजर आएंगे, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मैं वो गली का गदा हूँ जिसमें मांगते हुए ताजदार फिरते हैं। वो गली का गदा बनने का मुझे शरफ आया। और वो गली किसकी गली? वो हमारे नबी की गली है, हमारे आका की गली है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों,
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جب حضور کے قریب آ جائیں گے یہی ہمارا مزاج ہوگا. کچھ باتیں آپ نے سنی, کچھ باتیں آخر میں 1-2 منٹ میں حضرت امام عشق و محبت کے متعلق سنے. وہ بھی کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, حضور علیہ السلام کی محبت, حضور علیہ السلام کے ترانے, حضور علیہ السلام کے گیت, حضور علیہ السلام کا تذکرہ, حضور علیہ السلام کی رفعتوں کا بیان, ایک عاشق رسول کے لیے یہی سب کچھ ہے. وہ یہ کہتا نظر آتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی یاد چاہیے, مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر چاہیے. آپ بھی ایسا مزاج بنا لو کہ کم از کم 8 دن میں 1 مرتبہ تو ہم حضور کی محفل کو سجانے والے اور حضور کی محفل, سجی ہوئی محفل میں بیٹھنے والے بن جائے. یقین اگر ہم یہ بھی احتیاط, اب اگر یہ بھی کر لیں گے نا, بہت علم آئے گا, بہت عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, استفادہ نہیں کرتے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ضرور آپ کوشش کریے, اور خاص طور پر جب آپ کو ایسی خصوصی محفلوں کی دعوت ملے, چاہے وہ جمعہ کے اعلانات کے ذریعے ہو, اشتہارات کے ذریعے ہو, اس وقت بھی آپ پہنچنے کی ضرور کوشش کریے. اب ہمارے یہاں آج جن کے خطاب کو آپ بھی سننے کے منتظر, ہم بھی سننے کے منتظر ہے, وہ عظیم شخصیت آ چکی ہے. تھوڑی ہی دیر میں حضرت علامہ عزیز اللہ قادری صاحب, نام بھی دیکھیے, ذات بھی اللہ والی ہے, نام بھی اللہ والا ہے. اللہ اکبر. عزیز اللہ, یہ کسی اور کے عزیز نہیں ہے, یہ اللہ کے عزیز ہیں. اور پھر ان کی زندگی دیکھنے کے بعد یہی کہا جائے گا کہ یقیناً جو اللہ کا عزیز ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. عاجزی وہ ان کے ساری جھلکتی ہے, سادگی جھلکتی ہے, نہ علم کا غرور ہے, نہ عمل کا جو ہے, نہ عمل پر فخر ہے. یقیناً صحیح کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے علماء کو دیکھیں, دوسری جگہ بہت لوگ بے وقوفی کرتے ہوئے اپنے بڑے بڑے لوگوں کے پیر دودھوں سے دھو رہے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, مگر ہم دیکھیں تو وہ نظر سے ذرا دیکھیں. جب آج کے زمانے کے علماء ایسے ہیں, اور اگر ہم کہیں اب ہم جیسے چھوٹے لوگ کہیں گے تو وہ بات کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ الگ اس کا معاملہ ہوگا. ذرا سا صرف اتنا سوچ لیں, جب یہ ایسے ہیں تو وہ اولیاء جن کا تذکرہ کتابوں میں ہے, وہ اولیاء اللہ کیسے تھے ہوں گے؟ جب ان کی سادگی کا حال یہ ہے تو ان کی سادگی کا حال کیا ہوگا. اب آئیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اس پوری گفتگو میں جو بھی لفظی شرعی غلطی ہوئی, اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے. اور جو کچھ حق باتیں بتائی گئی, اللہ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.